ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ سینئر صحافی بیورو چیف کراچی 5 نیوز کامران زہری کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کا معاملہ ہے۔ کراچی سے کشمور تک صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ کراچی پریس کلب کے سامنے صحافتی تنظیموں اور سول سوسائٹی کا احتجاج، جھوٹے مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ، جبکہ چینل 5 نیوز، میٹرو 1 نیوز اور اسٹار ایشیا کے ملازمین بھی احتجاج میں شریک۔ بات ساری ہے کہ میئر کراچی نے جس طرح سے اپنے ذاتی اناد تعصب میں، اور کامران زہری کا جرم یہ تھا کہ اس نے جو ہے ایک حقائق دکھانے کی کوشش کی تھی اور ایک جھوٹا مقدمہ درج کرایا تھا۔ میں نے پہلے بھی اس مقدمے کو لطیفہ قرار دیا تھا۔ انشاءاللہ عدلیہ بھی موجود ہے اور دیگر ادارے بھی موجود ہیں، ہمیں یقین ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ ایف آئی آر ان کو واپس لینی پڑے گی۔ اور آج کا جو احتجاج ہے وہ مکمل طور پر چینل 5 نیوز سے اور اس کے علاوہ جو ہے کامران زہری سے جو ہے یکجہتی کے اظہار کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تعداد یہاں پر صحافیوں کی موجود ہے، اس کے علاوہ سول سوسائٹی بھی موجود ہے، اس کے علاوہ تاجر بھی موجود ہیں۔ تو یہ کراچی کی آواز ہے۔ میں میئر کراچی، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر جو بھی اس سے متعلقہ محکموں کے جو سربراہان ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے جو حملے ہیں صحافت پہ، اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے۔ صحافی ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور صحافی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ ایک ایف آئی آر کے 10 ایف آئی آر کاٹیں، لیکن ہمارے پاس احتجاج کا راستہ موجود ہے۔ آج ہم پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے دفتر کے باہر بھی ہو سکتا ہے، میئر کراچی کے دفتر کے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو پلیز اپنے رخ کو صحیح کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر آگے دھرنا دیں۔ جی بالکل، یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے گورنمنٹ یہ میئر کراچی کی جانب سے، سراسر صحافت پر جو ہے قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور یہ مقدمہ واپس لینے کا جو ہے جس نے مقدمہ واپس لے اور صحافت پہ جو قدغن لگائی جا رہی ہے، یہ بالکل نہیں لگائی جائے۔ کیا آپ یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے مطابق رپورٹنگ کریں یا آپ جو چاہیں وہ ویڈیو چلائیں؟ تو یہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ جو یہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور مقدمہ جو ہے جو بنایا گیا ہے ہمارے بیورو چیف چینل 5 کامران زہری کے خلاف، اس کو جو ہے فلفور مطالبہ کرتے ہیں کہ واپس لیا جائے۔ ہم لوگ یہ احتجاج قائم رکھیں گے، ہمیں چاہیے انصاف، کیونکہ صحافی جو ہے وہ آزاد جو ہے ایک فیلڈ ہے، لیکن اس کو اگر آزاد نہیں کیا جائے گا، اس پہ ہر سچ دکھانے پہ ایف آئی آر کٹی جائے گی، تو پھر کس طریقے سے اپنی صحافت کو ہم انجام دیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمارے جو بیورو چیف ہے ان کے اوپر سے یہ ایف آئی آر جو ہے واپس لی جائے۔ آج پریس کلب کے باہر جو ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہماری اپیل یہی ہے کہ ہمارے بیورو چیف کامران زہری کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا، ایف آئی آر درج کی گئی ہے، وہ جلد سے جلد ختم کی جائے، کیونکہ ہم ایک صحافی ہیں اور صحافی کا کام ہے آواز اٹھانا، اور ہم میڈیا والے ہی آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ ہماری اپیل یہ ہے کہ ہمارے بیورو چیف کامران زہری سے جو ہے وہ جلد سے جلد ایف آئی آر ہٹائی جائے۔ بہت ناجائز ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم جب تک یہاں پہ ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں دلایا جائے گا۔ دیکھیں جی، یہ آزادی صحافت پہ حملہ کا مترادف ہے، اور کامران زہری خالی صحافی نہیں بلکہ وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ کامران زہری پہ ایف آئی آر کا مقصد ایک آزادی، ایک صحافی کی آواز کو دبانا اور اس کو گلا گھونڈنے کے مترادف ہے۔ سٹی کونسل ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جھوٹی من گھڑت ایف آئی آر کو فی الفور خارج کیا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے۔ کامران زہری نے ہمیشہ آزادی صحافت اور آزادی صحافت کے لیے ہی کام کیا ہے، ہمیشہ آئینہ دکھایا ہے اور عوامی نمائندے بن کر عوام کی ترجمانی کی ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے آواز دبائیں گے تو اس طریقے سے کبھی آواز نہ دبے گی، نہ ہم ایسے دبنے دیں گے۔ پاکستان میڈیا کونسل ہمیشہ صحافیوں کی علم بردار اور صحافیوں کی آواز بن کر ابھری ہے۔ ہم ہمیشہ انشاءاللہ صحافیوں کے ساتھ گاہے بگاہے کھڑے رہیں گے، اور جب تک یہ جھوٹی من گھڑت ایف آئی آر خارج نہیں ہوگی ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ صحافیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہر حال میں موجود رہتے ہیں، اور یہ ظلم و زیادتی کے خلاف ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ کامران زہری کے خلاف یہ جو جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا، بلکہ پیپلز پارٹی نے اپنے جو ان کے جیالہ لوگ ہیں ان کے خلاف خود ہی ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے یہ جیالوں والے نہیں کی بلکہ جاہلوں والی حرکت کی ہے، اور اس موقع پر تمام صحافی برادری کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور ہیلپ آف ہیومینٹی ہر وقت ہر جگہ موجود رہے گی ان کے ساتھ۔ دیکھیں جی، جس طرح سے صحافت پر قدغن لگائی جاتی ہے، سندھ حکومت کی ریاست مکمل ناکام ہو چکی ہے صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں۔ آج جس طرح سے کامران زہری پر مقدمہ درج کیا ہے، یہ صرف کامران زہری نہیں بلکہ تمام صحافیوں کے اوپر مقدمہ درج کیا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں صحافی برادری کہ جب تک کامران زہری کا مقدمہ خارج نہیں کیا جائے گا تب تک ہم سراپا احتجاج رہیں گے۔ دیکھیں، صحافت
اور سچ بولنا ایک آئینے کے دو رخ ہیں، اور سچ بولنا ہر دور کے اندر جو ہے وہ جرم رہا ہے اہل اقتدار کے لیے. جو آج بھی کامران ظہری نے جب طوفانی بارشوں کے بعد جو کراچی کی حالت تھی وہ آئینہ دکھایا تو میئر صاحب برا مان گئے اور انہوں نے ایک بے بنیاد اور من گھڑت FIR جو درج کرا دی. ہم بتاتے چلیں کہ صحافی کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کا قلم ہوتا ہے، اس کا مائک ہوتا ہے، کہ نہ کہ کوئی پسٹل یا کوئی گن ہوتی ہے. اور اس طرح کے بے بنیاد مقدمات بنانے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی برادری سچ بولنا اور آئینہ دکھانا بند کر دے گی تو یہ ہم آپ کی سب سے بڑی بھول ہے. انشاءاللہ ہم اگر یہ جرم ہے تو ہم آئندہ بھی یہ جرم مسلسل کرتے رہیں گے. آپ میں جو طاقت ہوگی وہ آپ ہمیں روکتے رہیے گا. یہ آزادی صحافت پہ لگائی گئی قدغن ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. سینئر صحافی کامران ظہری معاشرے کو حقائق دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود میئر کراچی کی طرف سے ناانصافی کی جا رہی ہے، غلط FIR کٹوائی جا رہی ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میئر کراچی اپنا قبلہ درست کریں. بالکل میں اس پہ کنڈیم کرتا ہوں. اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صحافی پہ مقدمہ درج ہونا آزادی صحافت پہ پیورلی حملہ ہے، اور پیورلی حملہ حکومت وقت کی جانب سے کیا گیا. ایک سٹی وارڈن کی کیا حیثیت ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر منظر عام پر لا کر مقدمہ درج کر دیا گیا، اور اب تک کوئی بھی ایسا حکومتی نمائندہ منظر عام پر نہیں آ رہا ہے جو صحافیوں کی داد رسی کی آ سکے. اس وقت آج تمام صحافی برادری احتجاج ہے اور پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہی ہے، لیکن اب تک کسی حکومتی نمائندے کی جانب سے کسی صحافی سے کوئی داد رسی کے لیے کال یا امید نہیں ظاہر کی گئی، نہ کوئی ان کا بندہ آیا ہے. قانونی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. کامران ظہری جو چینل 5 کے بیورو چیف ہیں ان کی جانب سے ضمانت کرا لی گئی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آگے اتنا تو میک شور کیا جائے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ کامران ظہری یا کسی اور صحافی کے ساتھ نہ ہو. اپنا مقدمہ آپ کو سناؤں کہ اصل وجہ کیا ہے. بات کیبل کی نہیں ہے، خدا کی قسم کیبل کی نہیں ہے. قریب آ جاؤ، میں آپ میری بات کو توجہ سے سنو. مجھ سے پوچھو مسئلہ کیا تھا، میں آن کیمرہ بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے. خدا کی قسم سن لو مجھ سے. یہ جو سٹی وارڈن جس کی مدعیت کے اندر میرے پر مقدمہ، جب میں دہشت گردی، جو میں جدید ہتھیار، وہ میرے ہتھیار یہ رہا، یہ مائک ہے. وہ جس کو بنایا اس لیے کیا کہ وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی املاک کی حفاظت کرے گا. تو سنو، آج سے 1 مہینے پہلے میں نے 6 محرم کو بلدیہ عظمیٰ کراچی اور فریئر ہال کے اندر اربوں روپے کی نوادرات چوری جو ہو گئی ہیں یا چوری کر لی گئی ہیں، وہ میں نے بریک کی جو ابھی تک نہیں ملی. میری نشاندہی کے بعد ایک مقدمہ درج کرا دیا گیا فریئر ہال انتظامیہ کی جانب سے، اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم اور ٹوتھ برش، پینسل اور کیل کے بعد کچھ نوادرات چوری ہو گئے. اور بھائی بتاؤ، وہ جنگ عظیم دوئم کی یادگار ہے، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ آج تک نہیں ملا. پھر دوسری خبر یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے کراچی والوں کو تاریخی تحفہ دیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہب کنال پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، کراچی والوں کے لیے. ہم نے بتایا کہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے لیکن نامکمل ہے اور ٹوٹ گیا ہے، جا کے دکھایا. تو اس لیے یہ کیبل آپریٹرز کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ہم نے دکھایا کہ یہ جو باغ ابن قاسم ہے یا کراچی کا کوئی بھی میگا پارک ہے، خدا کی قسم بنجر پڑا ہوا ہے. لیکن اب ان کی فائلیں دیکھیں تو 12 کروڑ 18 کروڑ 10 کروڑ روپے کی جعلی کوٹیشنیں منظر عام پہ آ گئیں. وہ دکھائیں، یہ جرم بن گیا. 19 اگست کو بارش ہو گئی، کراچی ڈوب گیا، یہ دکھا دیا. یہ میرے سارے صحافی بھائی کھڑے ہوئے ہیں. ہم 27 جولائی سے دکھا رہے تھے کہ جو آپ لوگوں نے ٹینڈرز کر دیے ہیں وہ ابھی تک آپ نے فنڈ ریلیز کر دیا ہے. آپ اپنی سوشل میڈیا کی سائٹ پہ لگا رہے ہو، ابھی تک نالے بھرے ہوئے ہیں، نالوں پہ کھڑے ہو کے ویڈیوز بنائیں. یہ برا لگ گیا. شارع بھٹو کے بارے میں یہ کبھی کسی صحافی نے، کسی سماجی انسان نے یہ نہیں کہا کہ یہ بنا ہی نہیں ہے یا یہ بننا نہیں چاہیے تھا، بلکہ یہ دکھایا کہ کروڑوں کا جو مالیت لگائی گئے ہیں وہ 1 مہینہ نہیں ہوا، وہ جو ہے خراب ہو رہا ہے، وہ خراب ہو رہا ہے، ناقص مٹیریل ہے. تو کسی نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ وہ برباد ہے، اس کو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. رانگ ویز، رانگ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ اگر ان کو گودی میڈیا پسند ہے تو بھائی یہ صحافی وہ نہیں ہے. ہم حق سچ کی بات کریں گے، کرتے رہیں گے. اگر کامران ظہری نے حق سچ کی بات کری ہے، مقدمہ جھیلا ہے، تو میئر صاحب یہ سارے ان سے پوچھ لیں
سب کا نمبر لے لیں, یہ سب اپنے آج کے اسٹیٹس لگائیں گے. اب ان کی والس فیس بک پر, سوشل میڈیا پہ چیک کر لیے گا کہ ہم بھی سچائی دکھائیں گے, کیا ہمارے ساتھ بھی یہ انتقام ہوگا, تو پھر تیار ہو جائیں. اور دوسری بات اور آخری بات یہ کہ میں بہت تہے دل سے شکر گزار ہوں اپنے تمام صحافی بھائیوں کا, کراچی سے کشمیر تک جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اس مشکل وقت میں, یہ تاجر برادری کا, سول سوسائٹی کا, سیاسی حضرات کا, ہر انسان کا, ہر کراچی والے کا, پاکستان والوں کا, کہ جس طریقے سے انہوں نے میرا اور میرے ادارے کا, اور میں اپنے ادارے کے چیئرمین خالد ارائیں صاحب کا سب سے زیادہ مشکور ہوں کہ جس مشکل حالات کے اندر وہ مطالبے رکھے جا رہے ہیں صحافیوں, مطالبے, کہ آپ کے سارے مطالبات پورے ہو جائیں گے. زہری یا وہ کہتے ہیں ان کو زہریلے کو نکال دو. او بھائی میں نے کس کو ڈسا ہے جو میں زہری سے زہریلا ہو گیا ہوں؟ اور میں نے سچ دکھایا ہے. ایک صحافی نے اپنا کام کیا ہے, خدا را آپ بھی اپنا کام کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنا ظلم کرتے رہیں, ہم سچائی لکھتے رہیں گے, دکھاتے رہیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور شہر کی ملک کی تصویریں تو دکھانے سے رہے. احتجاج تو چلتا رہے گا, اب تو اچھی چیزیں کریں گے بھی تب بھی احتجاج ہی رہے گا, کیونکہ آپ سڑک بنائیں گے تو پانی کا مسئلہ وہیں کھڑا ہوا ہے.